Welcome to Muskarata Deoband, a reflection of Islamic knowledge, spirituality, and the noble heritage of Deoband. Join us to enlighten your heart with faith and wisdom. Like, share, and don't forget to subscribe to help spread the true message of Islam. آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. کرام اور عزیز طلبہ، میں کیونکہ حضرت مولانا طارق صاحب دامت برکاتہم العالیہ چونکہ اس اجلاس کے ناظم ہیں، انہوں نے ابتداءً ملک ہندوستان کی آزادی کی جو تاریخ ہے وہ بیان کی. اس کے بعد جو اس پروگرام کے اصل اور سرخیل تھے وہ مفتی کفیل صاحب دامت برکاتہم تھے. انہوں نے سمندر کو کوزے میں پیش کیا ہے، لیکن ان حضرات نے وہ باتیں کہہ دی ہیں جو آپ تک آنی چاہیے. میں ایک جو چھوٹی ہوئی بات ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ملی اختلافات، جیسا کہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت سے پہلے ہے کان الناس امتا واحدہ، کہ لوگ شروع میں ابتدا میں ایک ہی دین پر ایک ہی طریق پر قائم تھے، لیکن بعد میں اختلافات شروع ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان اختلافات کو رفع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے نبیوں کا، انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ملی اختلافات ہوئے اور ان لوگوں نے اختلافات کیے جن کو کتابیں دی گئی. یہود و نصارہ نے اختلافات کیے، گمراہ فرقے پیدا ہوئے، حقیقت گم ہو کر رہ گئی اور کوئی فرقہ حق پر قائم نہیں رہا، اور اس طرح وہ سب کے سب واصل جہنم ہو گئے. لیکن اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور اس جماعت کو اور اہل حق کو پیش آنے والی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہر محاذ پر، ہر موقع پر، ہر دور میں مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے اور جو آج کل کی تاریخ ہے، جو ہندوستان کی تاریخ بتائی جاتی ہے کہ جنگ آزادی کی سب سے پہلی تاریخ 1857 ہے، یہ غلط ہے. تاریخ کے ساتھ مزاج کیا جا رہا ہے اور تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، بلکہ تاریخ کے ساتھ غداری کی گئی ہے، اور یہ غداری اس ملک کے کانگریسیوں نے کی ہے. یہ پاور کرایا جاتا ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں. یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں جنگ آزادی کی سب سے پہلی جنگ، ملک کو آزاد کرنے کے لیے سب سے پہلی جنگ جو لڑی گئی تھی وہ 1857 میں لڑی گئی تھی. حالانکہ آپ نے ابھی اپنے اساتذہ کرام سے سنا کہ اس ملک کو آزاد کرنے کی تحریک جو شروع ہوئی ہے وہ تقریباً 1857 سے 103 یا 4 سال پہلے شروع ہوئی ہے. لیکن ان تاریخوں کو بھلا دیا گیا، ان علماء کی قربانیوں کو بھلا دیا گیا، ان مسلمانوں کی قربانیوں کو بھلا دیا گیا. نواب سراج الدولہ کی قربانی، سلطان ٹیپو شہید کی قربانی، اور اس سے پہلے بے شمار علماء نے قربانیاں پیش کی ہیں. ان تمام قربانیوں کو فراموش کر دیا گیا اور تاریخ کے ساتھ مذاق کیا گیا. میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ 1857 کو ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کیوں کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اور اس سے قبل جو ملک کو آزاد کرنے کی تحریکیں چلی ان تمام تحریکوں کو فراموش کر دیا ہے. تاریخ کے اوراق سے ان تمام
تحریکوں کو نکال دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1857 سے پہلے جتنی بھی جنگ آزادی لڑی گئی ہے ان تمام میں صرف اور صرف مسلمانوں کا، علماء اسلام کا اور علماء دین کا خون شامل تھا۔ برادران وطن کی شرکت اور شراکت نہیں تھی۔ 1857 سے پہلے جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں، جتنی قربانیاں پیش کی گئی ہیں، جتنے بلیدان دیے گئے ہیں، ان تمام میں قربانیاں پیش کرنے والے جو 1857 سے پہلے تھے وہ صرف اور صرف مسلمان تھے اور علماء اسلام تھے، برادران وطن کی شرکت نہیں تھی۔ اور 1857 یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ برادران وطن بھی شریک ہوئے ہیں۔